بھائی نے کویسچن کیا کہ ہمارے یہاں مرد جب عید پڑھ کر گھر واپس آتے ہیں تو اپنے ساتھ ایک نمک کی تھیلی بھی خرید کر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس طرح اگر ہم لائیں گے تو پورے سال گھر میں برکت رہے گی، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، اس طرح کی کوئی بھی چیز ایجاد کرنا جس میں آپ چاہے کوئی نیگیٹو سینس چیز نہ ہو، جیسے ہم بدشگونی لے لیتے ہیں بعض اوقات، اگر اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، پازیٹیو کوئی تھنکنگ کے ساتھ لیں، تب بھی ہمارا مشورہ یہ ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے اسے لوگوں کے سامنے عام نہ کیا جائے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پھر اگر آپ اس طرح کریں گے تو پھر دوسروں کو بھی ترغیب ملتی ہے، ہمارے بچوں کو ترغیب ملتی ہے، پھر ہر چیز کے اندر اپنی طرف سے وہ ایک فائدے کا پہلو نکال کر اور وہ عام کرتے چلے جائیں گے اپنی واہ واہ کے لیے، یا اس لیے کہ بعض لوگ کریڈٹ لیتے ہیں، دیکھو سب سے پہلے ہم نے شروع کیا، تو اس لیے پیچھے دلیل چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو نمک لے کر آئے، اس کی کوئی شرعی دلیل ایسی نہ میری نظر میں ہے، نہ ایسا ہم نے کوئی بات پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات بیان فرمائی ہو۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب عید پڑھ کر آتے تو جب جاتے تھے الگ راستے سے جاتے، واپس آتے تو راستہ بدل کر آیا کرتے تھے، اور اسی کئی لاجک لکھی ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی نیک آدمی، اور خاص طور پہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے کسی راستے پر، تو وہ راستے کی زمین کا ہر حصہ فخر کرتا تھا، اور سرکار ذکر بھی کرتے تھے تو وہ تمام حصہ زمین اس پر گواہ بنتا تھا، اس لیے سرکار چاہتے تھے کہ میں جاؤں ایک راستے سے واپس دوسرے راستے سے۔ اس طرح کی کوئی چیز ہو تو ٹھیک ہے، نمک کی تھیلی کا کوئی نہیں ہے، تو اس لیے یہ اپنا حسن ظن قائم کر لینا، یہ تو پھر ہر ایک میں ہوگا۔ ایک پتھر لے کر آئے گا، کہے گا میرا حسن ظن ہے، جو پتھر اٹھا کے گھر میں لائے تو اس کے گھر میں کوئی بیماری نہیں ہوگی، تیسرا کچھ لائے گا، چوتھا کچھ کرے گا، جو ہمارے مسلمانوں کی اکثر عادت ہے۔ اس لیے خدا را اس قسم کی چیزیں اگر شرعی دلیل سے خالی ہوں اپنے گھر میں رائج نہ کریں، ورنہ ایک تو آپ اس طرح کی باتیں رائج کریں گے، لوگ آہستہ آہستہ بعد میں کہیں گے یہ قرآن میں آیا، حدیث میں آیا، حالانکہ نہیں ہے، اور دوسرا پھر دوسروں کو ترغیب ملتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ سالگرہ دیکھیں، کسی بھی قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار ہے۔ اگر یہ شعار مینز علامت، اگر یہ کسی قوم کی مذہبی علامت ہوتی تو مسلمان کو اختیار کرنا بہت سختی سے منع تھا، اگر قومی علامت ہوتی اسی قوم کے ساتھ ہوتی تب بھی مسلمان کو اختیار کرنا منع تھا، لیکن یہ کسی قوم کا نہ قومی شعار ہے نہ مذہبی، یہ ایک ایسی رسم ہے جو عام طور پہ بہت ساری قومیں اختیار کیے ہوئے ہیں، لہذا سالگرہ منانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو بعض بیچارے جوش میں آ کر اپنی کم علمی کے ساتھ یہ فتوے جاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے، ایسے جو بیچارے کم علم مبلغین ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ پہلے اس حدیث کی شرح پڑھ لیں، یہ کہاں پر حدیث کا اطلاق ہوگا، اس کا مصداق کیا کیا ہے، تب آپ فتویٰ نویسی کرنے کی کوشش کریں، ورنہ نہ کریں اور اس منصب کو مفتیان کرام کے پاس ہی رہنے دیں تو آپ کے حق میں بہت بہتر ہے۔ تو سالگرہ شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں اگر کوئی ناجائز پہلو ہوگا تو وہ کوئی منکرات شرعیہ اختیار کیا جائے، مثلا عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، ڈھول ڈھمکے ہوں، ناچ گانا ہو رہا ہو، شور شرابہ ہے، پورے محلہ بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، یہ امور منع ہے، لیکن نفس سالگرہ منع نہیں ہے۔ اگر دو چار آدمی جمع ہوتے ہیں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، اور کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہتے ہیں، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا، اور اگر کوئی کہتا ہے منع کیا تو لائیے قرآن و حدیث سے ثبوت لا دیجئے، میں بھی یہاں ہوں آپ بھی یہاں ہیں زندگی میں، ورنہ قیامت تک لا کر دے دیجئے، اور انشاءاللہ ہم یہ کہتے ہیں دعوے سے آپ قیامت تک لا نہیں سکتے ہیں۔